جی ظفر ہلالی صاحب، یہ جو اس طرح سے جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، ماضی میں جو ملاقاتیں ہیں ان سے ہٹ کے اس طرح سے سیٹنگ ارینجمنٹ رکھی گئی ہے، اٹ شوز کہ پاکستانی وزیر اعظم کو بڑی عزت و احترام سے وہاں پر ٹریٹ کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے سمیع صاحب کہ ان کو دعوت نامہ ملنا اتنے سالوں کے بعد، یہ ایک واحد پرائم منسٹر ہیں جس کو پوتن نے، خاص طور پاکستان کا، جس کو پوتن نے سنگل آؤٹ کر کے ان کو خود دعوت دی، اور تو ان کے پرائیورٹیز میں عمران خان جو ہیں بہت ہائی ہیں۔ یہ سیٹنگ ارینجمنٹس کا میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ روسیوں نے اپیرنٹلی سب کو کہتے ہیں جو پوتن سے ملتے ہیں کہ آپ کو ہم ایک ٹیسٹ دیں گے، وہی کووڈ کا، مگر دوسرے ملکوں کے جو صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ٹیسٹ پہ آپ چلیں۔ تو یہ ایک بہت بری بات ہوتی ہے کہ ایک ہوسٹ کنٹری کے ٹیسٹ کو آپ اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ملک کا جو ٹیسٹ ہے۔ تو اگر وہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دور بٹھاتے ہیں ان کو۔ میکرون جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، میرا ڈی این اے استعمال کر لیں گے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر یہ پتہ چل جائے، مگر اچھا ہوا کہ عمران صاحب نے نہیں کیا، اور پتہ نہیں ان کو پوچھا گیا تھا یا یہ، مگر ایک چیز تو پکا ہے، 3 گھنٹے کی ملاقات، ان کو انویٹیشن جانا، تو یہ کورڈیالٹی جو ہے یہ ایک ریمارکبل کورڈیالٹی ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کتنی عزت ہے ان کے لیے پوتن کے ہاتھ میں، دماغ میں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے کہ ہم جائیں، جو کانٹینٹ وہاں پر ڈسکس ہوا، پاکستان نے جو حاصل کیا، اس سے پہلے میں ایک اور اہم ایشو پر چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کا میں اس پہ انپٹ لے لوں۔ پاکستان میں ہمارے جو صحافی دوست ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے بڑے عجیب و غریب قسم کے ٹویٹس چل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کو تو جانا نہیں چاہیے تھا اور وہاں پر وہ چلے گئے۔ اس میں ہمارے کامران خان صاحب ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس یہ اب ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پاکستان کو کہ یوکرین پر جب حملہ ہوا تھا تو تب روس کا دورہ کر رہے تھے۔ اسی طرح آپ سید طلعت حسین کو دیکھیں، ان کے بھی اسی طرح کے ٹویٹس ہیں۔ پھر میں دیکھ رہا تھا یہاں پر ہمارے دوست ہیں سلیم صافی صاحب، ان کا بھی اسی طرح کا ٹویٹ ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، وہ بھی ایک تنقید اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ جناب یہ موقع نہیں تھا، اس لیے موقع نہیں تھا کہ یوکرین پر انہوں نے اپنی لشکر کشی کی ہے، اور امریکہ اس کو نہیں چاہتا تھا، یورپ اس کو نہیں چاہتا تھا۔ تو ہلالی صاحب، کیا ہم کوئی امریکہ کے یا یورپ کے کوئی غلام ہیں، ان کے کوئی محتاج ہیں کہ ان کی خوشنودی ہوگی تو ہم کہیں جائیں گے؟ پھر یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہو، انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہو، یہ جو سارے لوگ، مطلب میرے پاس یہ پلندہ پڑا ہوا ہے، میں جس کا آپ نام لیں تو وہ اس طرح کی گفتگو جو کر رہے ہیں، تو یہ ذہن جو ہے یہ غلامانہ ذہن ہے، کیا ہے یہ اتنا امریکہ سے خائف؟ بالکل 100%، you've hit it on the head، غلامانہ، ان کے نکل نہیں سکتے ہیں اس سنڈروم سے۔ دیکھیے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ میرے خیال میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ بھائی دیر آر امریکن پروفیسرز جو آج کل لیکچرز دے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ بائیڈن نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی غلط پالیسی ہے بائیڈن کی، وہ بتا رہے ہیں، اور یہ تو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں امریکنوں کی تعریف کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں ایکچولی یہ سب موٹیویٹڈ ہیں، جتنے آپ نے نام لیا ہے، بیسکلی یہ سب عمران خان کے خلاف ہیں، شروع سے ہیں، اور جو بھی وہ کرے میرے خیال میں وہ کچھ نہ کچھ کرٹیسائز اسے کریں گے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کوئی توجہ ان کے طرف دیں، خاص طور جن کا نام آپ نے لیا ہے، پلیز، اٹس اے ویسٹ آف ٹائم۔ میں آپ کو بتاؤں، جی پلیز کنٹینیو۔ نہیں بتائیں آپ۔
میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب شملہ گئے، بھارت کے ساتھ اس وقت جنگی قیدیوں کے معاملات تھے، بڑے اہم معاملات تھے، اور اپوزیشن جو تھی وہ بھٹو صاحب کو بڑا اپوز کر رہی تھی، لیکن لاہور ایئرپورٹ پر تمام جو اپوزیشن کی قیادت ہے وہ آئی اور انہوں نے سی آف کیا، اور یہ بیسیکلی میسج یہ انڈیا کو دیا کہ ہمارے اختلافات ہوں گے لیکن ایک پوری وہ کانفیڈنس کے ساتھ ہم انہیں وہاں پر بھیج رہے ہیں. اور جب واپس آئے شملہ ایگریمنٹ کے بعد تب بھی اپوزیشن نے ان کو ویلکم کیا، بھلے اس کے ایک مہینے کے بعد احتجاج اور وہ نو کانفیڈنس مووز اور سب کچھ وہ کیا اپوزیشن نے، لیکن اس وقت کی اپوزیشن نے بھٹو صاحب کو رخصت کرتے وقت یہ جیسچر دیے کہ یہ پوری قوم جو ہے اپنے وزیراعظم کے پیچھے ہے اس معاملے پر. تو اتنا بڑا دورہ روس کا، اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ جیسے آپ نے خود فرمایا، تو یہ جو ہماری اپوزیشن ہے بجائے اس کے کہ یہ وزیراعظم صاحب کو پاکستان کا وزیراعظم بنا کے بھیجتے، یہ لاہور میں اکٹھے ہو گئے، جھوٹی خبریں میڈیا پر، نو کانفیڈنس، اتنے بندے توڑ دیے، یہ کر لیا. تو یہ تو ایک جو معیار ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بالشتوں کے دور میں آ گئے ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے قد کے بونے بونے سے لوگ ہیں ہلالی صاحب. بہت اچھا ڈسکرپشن آپ نے دیا ہے. یہ دے آر ناٹ ورتھ اٹ. یہ دیکھیے، یہ کیا بتائیں، وہ ایک نیشنل پیٹریوٹک اپوزیشن یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو پیسے بانٹ رہے ہیں، خرید اور فروخت چل رہا ہے بلیک یہ نو کانفیڈنس پہ. میں نے ایک پروگرام پہ کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ امپائر بیچ میں آئے، اور میں نہیں چاہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا ادھر ہو، مگر اگر سب کے سامنے خرید اور فروخت نو کانفیڈنس ووٹس کا ہو رہا ہے تو خدا کے لیے کچھ نہ کچھ جو لوگ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کچھ تو ان کو کرنا چاہیے کہ یہ ختم کریں. اب آپ سوچئے کہ اگر ادھر کا ایمبیسڈر جس ایٹ دا مومنٹ ہمارا پرائم منسٹر پوتن کو مل رہا ہے وہ لکھ کے کہیں، اور ادھر یہ اپوزیشن ایسی ہے، یا عمران خان کو ان لوگ اتنا برا سمجھتے ہیں کہ خرید اور فروخت ووٹس کا اور یہ وہ ہو رہا ہے، کتنی بری بات ہے، اور کتنا امپیکٹ پاکستان کا اور اس آدمی کا اور کانورسیشنز کا اور فیوچر ریلیشنز پہ کتنا برا اثر آتا ہے. مگر ان کو تو پرواہ نہیں ہے. یہ گندے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، ہم سب جانتے ہیں ان کو. میں نے کام کیا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. They're dirty people, forget it. بھول جائیں، آپ فکر نہ کریں، ان کو کوئی اٹینشن نہ پے کریں. بس افسوس یہ ہے کہ بار بار ہمارے عوام جو ہے، ہماری ووٹر الیکٹریٹ جو ہے، یہ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے. پتہ نہیں کیوں. میں تو کہتا ہوں کہ the whole thing is a criminal enterprise. دیکھیے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.